بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی آمد کا بڑا شکریہ۔ سب دوست احباب جو ان سے ہیں وہ سکولز اور سکول کے بزنس سے، ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ میرے لیے بڑا ایک تو اعزاز ہے کہ سب کے سب جو ان سے ہیں وہ اپنا وقت نکال کے، قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں۔ نظامی صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے پاس ایک لسٹ ہے جس کی طرف میں آخر میں آؤں گا، سب اپنا وقت نکال کے آئیں، لیکن کچھ چیزیں بتانا بہت ضروری تھیں۔ نظامی صاحب سے میرا جو پہلا واسطہ اور پہلا تعلق تھا وہ آج سے 8-10 سال پہلے میں پبلک سپیکنگ میں اور ٹریننگز میں جب آیا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ تمام لٹریچر، تمام میٹیریل وہ ضرور پڑھا جائے جس میں کوئی نہ کوئی پبلک سپیکنگ کی چیز مل جائے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں اردو بازار میں کتابیں خرید رہا تھا تو ایک کتاب ملی جو بھٹو صاحب کی لائف پہ تھی۔ اس کتاب کی خاص بات یہ تھی کہ اس کتاب میں ایک سی ڈی تھی جس میں بھٹو صاحب کی تقاریر تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یوٹیوب کامن نہیں تھا، یوٹیوب اتنے اویئر بھی نہیں تھے لوگ، اور نہ یہ چیزیں اپلوڈ شاید ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کیا کہ وہ کتاب خریدنے کے بعد، کتاب کو تو بعد میں پڑھا لیکن وہ تقریریں سب سے پہلے میں نے ان کو سننا شروع کر دیا، اور پبلک سپیکنگ میں دیکھا کہ آخر وہ کون سے سیکرٹس ہیں کہ وہ استعمال کرتے تھے کہ دنیا کہتی تھی کہ جی بھٹو صاحب کو بڑا اچھا بولنا آتا ہے۔ اس کتاب کے بعد ایک گیپ آ گیا، بعد میں قائد پہ کتاب جو سی میں نے پڑھی۔ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے میرے ایک دوست ہیں جاوید چودھری صاحب، وہ کالم لکھتے ہیں، انہوں نے مجھے کال کی۔ انہوں نے کال کر کے کہا کہ قاسم صاحب ایک کتاب آئی ہے مارکیٹ میں۔ کہ جی کیا ہے؟ جی کہتی وہ سیرت پہ کتاب ہے، معاملات رسول اس کا نام ہے۔ تو مجھے اسلام آباد سے مل نہیں رہی، بالکل نئی آئی ہے، تو آپ اگر زحمت کیجئے تو مارکیٹ سے پتہ کر دیجئے، اور یہ قیوم نظامی صاحب نے لکھی ہے۔ تو جیسے قیوم نظامی صاحب نام آیا تو میرے ذہن میں فوراً بھٹو صاحب کی کتاب آئی کہ اس سے پہلے میں ان کی ایک کتاب پڑھ چکا ہوں جو بھٹو صاحب کے حوالے سے تھی۔ میں بازار گیا، خود جہانگیر بک ڈیپو سے میں نے 2 کتابیں خریدی، ایک نہیں 2 خریدی۔ ایک تو چوئی صاحب کو میں نے ٹی سی ایس کی، دوسری خود میں نے پڑھی۔ جب میں نے خود وہ کتاب پڑھی تو اس سے پہلے میں 7 سیرت کی کتابیں پڑھ چکا تھا۔ یہ 8ویں کتاب تھی میری زندگی میں، اس وقت میں 11 پڑھ چکا ہوں ٹوٹل۔ اور ان 8ویں کتاب جو معاملات رسول تھی، اس معاملات رسول کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کچھ خود سے ملاوٹ نہیں تھی، یعنی حدیث قرآن سے چیزیں اکٹھی کی گئی تھیں، اور ایز سچ جو بک تھی وہ سامنے پیش کر دی گئی تھی کہ پڑھنے والا خود ہی فیصلہ کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے۔ سیکنڈ، اس میں مجھے ایک بڑا ایک خوبصورت نظامی صاحب چیز لگی کہ اس میں مکتبہ فکر کو سامنے نہیں رکھا گیا تھا، جو اسلام کی اصل روح ہے اس کو سامنے رکھا گیا تھا۔ اچھا، جب اس کتاب کو میں نے پڑھا اور وقت گزرتا گیا تو بے شمار دوستوں کو یہ کتاب میں نے ریکمینڈ بھی کی اور خرید کے میں نے گفٹ بھی کی۔ یہ میری ایک بڑی پرانی عادت ہے زمانہ طالب علمی سے کہ واسف صاحب سے متاثر ہوا تو ان کی کتابیں میرا لگا سینکڑوں ہزاروں میں نے بانٹ دی ہوں گی اسٹوڈنٹ لائف سے۔ اب جب نظامی صاحب کی کتاب سے میں متاثر ہوا تو میرا بڑا دل کیا کہ یہ کتاب کیونکہ کامن پبلک کو سمجھ آ جاتی ہے، ایک ٹیچر کو، اسٹوڈنٹ کو، ایک پرنسپل کو، ادارے کے مالک کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو میں نے اس کتاب کی کاپی جو سی ہیں وہ کٹھی منگوا کے بانٹنی شروع کر دیں۔ چند دن پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہمارے ایک بڑے مذہبی طور پہ ہم سے بہتر انسان دوست ہیں، بیسڈ ہیں کسی اور شہر میں، تو انہوں نے کال کی اسپیشلی، انہوں نے کہا جی آپ نے وہ ایک کاپی بھیجی تھی مجھے، تو قاسم صاحب ذرا زحمت کیجئے، مجھے 200 کاپیاں چاہیے۔ تو میں نے کہا جی آپ تو دین کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ یہ کیوں منگوا رہے ہیں، کوئی وجہ بھی ہوگی۔ وہ کہتے نہیں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی سیرت کی کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ اچھا، یہ سارا سفر چلتا رہا کیونکہ ہم لوگوں کے بے شمار جو پروجیکٹس ہیں ٹریننگ کے، گرومنگ کے اداروں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، بے شمار پاکستان کے اداروں کے ساتھ، تو ہم نے چند دن پہلے ایک اسپیکرز کا، ٹرینرز کا بیچ پاس آؤٹ کرنا تھا، تو اس اسپیکرز اور ٹرینرز کے بیچ میں بھی ہم نے اس کتاب کو نصاب میں شامل کیا کہ آج کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچر صاحبان نے سیرت کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ آپ ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا، یہ گریڈ 17 سے گریڈ 20 کے سارے آفیسرز ہیں جن کو میں او بی آرگنائزیشن بیہیویئر یا لیڈرشپ پڑھاتا ہوں۔ آپ سن کے شرمندہ ہوں گے کہ میرے ایک اندازے کے مطابق ان میں سے 90% نے سیرت کو نہیں پڑھا ہوتا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس معاشرے کو لیڈ کر رہے ہیں، جن کو آپ ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں۔ میرا ایک ذاتی اندازہ ہے جو میں نے پرفارم فل کرائے ہیں اور جو لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہوں، ہمارے ہاں پڑھا لکھا طبقہ ان میں سے 80% نے قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ یہ میری آبزرویشن ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب میرا واسطہ پڑتا ہے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سیرت کو صرف اردو کی کتاب کے پہلے چیپٹر میں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، سیرت کا باقاعدہ مطالعہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب نہیں کیا ہوتا تو پھر آپ اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متاثر نہیں ہوتے، جو متاثر ہونے کا حق ہے وہ آپ ادا ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ اس متاثر ہونے کے مقام پہ جاتے ہیں، جسے نظامی صاحب نے انسپائریشن لیول کا ہے، لیول آف انسپائریشن،
انسپریشن کا لیول وہ لیول ہوتا ہے جہاں پر آپ کسی سے متاثر ہو کے اس کے انداز کو اپنانا چاہتے ہیں, آپ اس کے انداز کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ اپنے نااہل اور جو ایسے لوگ ساتھی تھے جو قابل نہیں تھے زیادہ, آپ معاف فرما دیتے تھے اور ان کی معاونت ہوتی تھی, آسانی پیدا کرتے تھے. آپ نے سب سے زیادہ رشتہ داری کے حقوق پہ بات کی ہے, محلے داری کے حقوق پہ بات کی ہے, یہاں تک کہ جی ممکن تھا کہ شاید وراثت میں حق جو ہے وہ محلے دار کا ہوگا, اتنی آپ نے اس کی. آپ عام زندگیوں میں لوگوں کو دیکھیں گے, میرے کو کم از کم 1,500 کلائنٹ کاؤنسلنگ کا ہے, پڑھے لکھے رچ لوگ میرے کلائنٹ ہوتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں, سینکڑوں ہزاروں کو جانتا ہوں جو اپنے سکے بھائی سے لڑے ہوئے ہیں, سینکڑوں ہزاروں کو جانتا ہوں. میرے پاس ایسے ایسے سر کیس آئے ہیں جس میں والد اور بیٹے کی لڑائی ہے. میں نے اپنے کانوں سے آنکھوں سے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن میں خونی رشتے نے ایک کو دوسرے کو قتل کر دیا ہے, اور جو پراپرٹی تھی یا چیز تھی وہ چند لاکھ روپے کی تھی جو دوبارہ بھی بن سکتی تھی, لیکن ایمان کا لیول اتنا کمزور تھا کہ بندہ مار دیا ہے خونی رشتے میں. ایک ماں کے 2 بچوں نے, ایک بچے نے دوسرے کو مار دیا. سیرت کا مطالعہ نہیں ہے, انسپریشن نہیں ہے, رول ماڈلز نہیں ہے. تو یہ میری زندگی میں کتاب جو اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا. پھر ایک درمیان میں واقعہ ایسا بڑا مزے کا ہوا, جب ویڈیو وائرل ہوئی تو ایک دن میں ملتان جا رہا تھا, میری کو مصروفیت تھی, ملتان میں کوئی ڈاکٹرز کی ٹریننگ تھی میرے پاس, تو رستے میں مجھے کال آئی اور تعارف یہ ہوا کہ جی السلام علیکم, میرا نام قیوم نظامی ہے, میں نے قاسم صاحب آپ کا کام دیکھا ہے تو آپ کا کام بہت اچھا ہے. میں نے کہا نظامی صاحب کال مجھے کرنی چاہیے تھی, کال آپ کی پہلے آ گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی سیرت کی کتاب سے بڑا متاثر ہوں اور میری تمنا ہے کہ کبھی میں آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں. تو نظامی صاحب نے کہا جی کیوں نہیں, پھر دیر نہ کریں, کسی دن آ جائیں. اور میرے سے بھی رہا نہیں گیا, میں ویری نیکسٹ ڈے لاہور آ گیا کوئی کسٹم کی ٹریننگز کے لیے. تو واپسی پہ میں سیدھا گورنمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ سے, کسٹم سے, نظامی صاحب کے گھر پھول لے کے پہنچ گیا اور ان کو ایک جملہ کہا کہ نظامی صاحب اگر آپ کے قلم نے, آپ کے ہاتھوں نے میرے نبی پہ لکھا ہے تو مجھ پہ لازم تھا کہ میں پھولوں کے ساتھ آپ کی طرف آؤں. تھینک فار واچنگ دوستو, ہماری ویڈیو پہ کمنٹ کرنا, لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.